السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ یہ جو ارحم شاہ کی ویڈیو میں نے لگائی ہے، مجھے بڑے لوگوں نے جو ہے نا امریکہ سے دوسرے ملکوں سے مجھے کالیں کی، لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ شاہد صاحب آپ کو اس شخص کے جو ہے نا ذہنی جو ہے بیماری جس میں یہ مبتلا ہے آپ کو شاید نہیں پتہ، یہ بندہ جو ہے نا ذہنی مریض ہے، اور آئے دن جو ہے نا یہ شخص اپنی جو ہے نا فیس بک پیج کے اوپر لوگوں کی تصاویر لگا کر جو ہے نا، جو لوگ بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں، انڈر ورلڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے یا کسی بھی لحاظ سے جو ہے نا، جو لوگ بہت زیادہ شہرت کے متحمل ہوتے ہیں، ان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ ان کے خلاف باتیں اور منفی پروپیگنڈے کر کے جو ہے نا خود کو مشہور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دو اشخاص جو ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ چوہے صاحب ایک ٹائم پہ آپ کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا تھا، تو اس شخص نے جو ہے نا آپ کے بارے میں کیا لکھ کر ایک پوسٹ وائرل کی تھی۔ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے یہ کون ہے۔ البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس وقت اس نے مجھے ویڈیو پیغام اپنا بھیجا ہے نا، تو پیچھے 3-4 گنیں رکھی ہوئی تھیں، ساتھ اس کے آگے 2 پسٹل رکھے ہوئے تھے، ان میں زگانہ ہے غالباً اور ایک ٹورس کا پسٹل تھا۔ تو یہ دونوں پسٹل اور یہ رائفلیں پیچھے دیکھ کر جو ہے نا میں نے فوری طور پہ یہ سمجھا کہ یہ بندہ جو امریکہ کے اندر اتنی رائفلیں اور پسٹل وغیرہ رکھ کر آگے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کوئی چیز ہوگا، کوئی ورائٹی ہوگا یہ۔ تو اب اس بندے نے جب مجھے رابطہ میرے ساتھ کیا اور مجھے ساری بات بتائی کہ جی مجھے بلاج وغیرہ نے مارا ہے، تو میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جب پروگرام کیا تو میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ میں قطعی طور پہ جو ہوں نا، میں اس کی ججمنٹ نہیں کر سکا کہ یہ شخص فیک ہے یا یہ بندہ جو ہے جینون بات کر رہا ہے کہ میری ان کے ساتھ دشمنی ہے یا انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا۔ اب جس وقت اس بندے نے مجھے کہا کہ مجھے عمر ورق نے آگے ہاتھ جوڑے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، شک مجھے اسی وقت ہو گیا تھا کہ یہ امپاسبل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک بات ہوتی ہے، جب ہم ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کسی واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے تابکاری اثرات جو ہیں وہ بھی تو سامنے آنے ہوتے ہیں نا، کہ لوگ کیا لکھتے ہیں۔ ہر کریکٹر کو، ہر کردار کو جو ہمارے ساتھ لائیو آئے، جو ہمارے ساتھ سیشن کرے، یا جس کردار کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، ان کو لوگ جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کمنٹ باکس ایک ایسی چیز ہے، یہاں پر جو ہے نا جھوٹ اور سچ اس کا فوری طور پر نتارا ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو جو ہے نا، یہ چونکہ آج سے 3-4 دن پہلے اس نے ویڈیو جو ہے کچھ اپلوڈ کی، اور اس نے اس کے علاوہ کچھ تصاویر لگا کر جو ہے نا فیس بک پر اس سے اوپر یہ لکھا کہ جی میں بلاج ٹیپو کے کسی بھائی کو نہیں چھوڑوں گا، آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اس طرح کی اس کی پوسٹیں جو تھی نا وہ دیکھنے میں آ رہی تھیں، اور شہر لاہور میں جو ہے نا لوگ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو ان حالات کے اندر بھی جو ہے نا اتنی دبنگ جو ہے گفتگو کر رہا ہے اور سرے عام دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس بندے کو کسی چیز کا ڈر نہیں، تو یہ بندہ فیم لینے کے لیے سارا کچھ کر رہا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے کئی دوستوں کا مجھے فون آیا جو کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اسے جانتے ہیں، یہ گھر سے جو ہے نا گھر والوں نے اس کو پاگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ تقریباً مینٹل ہو چکا ہوا ہے، نشے کر کر کے جو ہے نا اس کی مت بچ چکی ہے۔ اس بندے کو بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ نشہ کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ اب لہٰذا میں نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی آپ مجھے جو اتنی باتیں بتا رہے ہیں، آپ ایک ویڈیو پیغام بھیجیں، اب ویڈیو میں مجھے یہ کہیں کہ یہ شخص اس طرح کا ہے یا یہ اس طرح منفی پروپیگنڈے کرتا ہے۔ جو لوگ مشہور یا جن کو یوٹیوب پہ دنیا جانتی ہے، ان لوگوں کو جو ہے نا بدنام کر کے فیم لینے کی خاطر جو ہے نا یہ بندہ اس طرح کی محرکات جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک چیز جو ہے نا اپنی جو ہے، مجھے بڑے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، بڑے لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا مجھے یہی کہتا رہا کہ جی میرا نام نہ آئے، میرا نام نہ آئے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جب ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا نام نہ آئے، تو ظاہر ہے واقعہ تو مجھے اپنے جو ہے ریفرنس سے رپورٹ کرنا پڑے گا نا۔ میں نا آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ مجھے اتنے زیادہ وائس میسیجز آئے ہیں، اور لوگوں نے مجھے کلمے، لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کس طرح کی قسمیں کھا کر یہ کہا ہے کہ ہم قسم کھا کر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے نا تیفی بٹ کر رہا ہے۔ تیفی بٹ جو ہے نا لوگوں کی توجہ جو ہے نا ہٹانے کی خاطر، یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نا جو اس وقت بلاج کو جو ہے اتنی زیادہ شہرت، لوگ اتنا اس کے ویڈیوز کو جو ہے نا لائک کر رہے ہیں، لوگ اس کی جو ہے نا لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس کو پڑھ رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے واقعے کو جو ہے نا بہت زیادہ نیگیٹو رنگ میں لیا جا رہا ہے کہ جی بلاج کا قتل جو ہے نا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ وہ لڑکا امن چاہ رہا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں میرے پاس جتنے بھی میسیجز آئے ہیں نا، اب ان میسیجز میں قسم کھا کر آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر 100 میسیج مجھے آیا نا، تو اس میں سے 22 24 یا 23 کے قریب جو میسیجز ہیں نا، یہ حلفاً میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں، بلکہ 2-3 افراد نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی ہم اس واقعہ کے کبھی شاہد ہیں۔
کہ جب تیفی بٹ اس لڑکے کو بریف کر رہا تھا کہ بھئی تم جو ہے نا اپنے اوپر جب ملبہ ڈال کے کہ میرے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، تو تم جو ہے نا لوگوں کی توجہ کو جو ہے نا ہٹاؤ ذرا، تاکہ جو لوگ اس وقت بڑی ہمدردی لے رہے ہیں، بڑے اس خاندان کے ساتھ بڑی جو ہے نا اپنی وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس خاندان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، اس خاندان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس خاندان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، بلاج کو قتل کرنے کے بعد اس خاندان کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، یعنی اس فیملی کا جو ہے نا نام و نشان ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ بات بتانی چاہتا ہوں کہ یار یہ سارا جو ہے انصاف دلانے کا سارا ٹھیکہ ہم لوگوں نے لے لیا ہوا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچو کہ میں نے آپ میں سے کتنے لوگوں نے مجھے کالیں کی ہیں، اور میں نے آپ سب لوگوں کو یہ ریکویسٹ کیا کہ بھیا مجھے ایک ویڈیو پیغام بھیجیں، اور جب ویڈیو پیغام کا نام آتا تو آپ لوگ جو ہے کرنی کی طرح نہیں شروع کر دیتے ہو تو آپ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بھتیجے، میرے کچھ ملنے والے، چاہنے والے، دیکھنے والے، اور لیکن اللہ کے بندے اتنا جو ہے نا کسی بندے کو زچ نہیں کرتے۔ مجھے اس بندے نے جو ہے نا ایک میسیج کیا ہے، اور اس نے میسیج میں کہا جی میں آپ کو جو ہے نا کوئی تحفے بھیجوں گا، کوئی جو ہے نا میں آپ کو ایپل فون پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو آگے سے میسیج کیا کہ بھیا مجھے اگر آپ کوئی چیز بھیجو گے تو مجھے یوں محسوس ہونا ہے جیسے میں نے کوئی میلا فائڈی کی ہے، اور اس کی اس حرکت سے جو ہے نا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جو مجھے دیکھے میں نے پروگرام لگا دیا ہے تو مجھے تحفہ بھیجنے کی اب کیا ضرورت ہے۔ بات تو یہ ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے بھیجو، جو اس طرح کی بغیرتی کرنے والے لوگ ہوں گے وہ پہلے اپنی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ مجھے بعد میں میسیج کر رہا ہے، اور بھائی اس کی ریزن تو یہی ہے نا کہ اس کو شک تھا، اس نے مجھے یہ بھی میسیجز میں کہا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیں گے، تو شاہد صاحب آپ میری ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کیجیے گا۔ بھائی جب تمہاری ویڈیو ریئلٹی پر ہوگی تو میں کیوں ڈیلیٹ کروں گا، مجھے کیا ضرورت پڑی اس کو ڈیلیٹ کرنے کی۔ لیکن اگر آپ فیک نکلے یا اگر آپ 2 نمبر نکلتے ہو، اور جس طرح آپ نکل آئے ہو، مجھے اتنے میسیجز آئے ہیں، لوگوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے نا میرے سے بات کی ہے، لوگوں نے ہاتھ میں قرآن پاک کو پکڑ کر مجھے قسمیں کھا کر یہ کہا ہے کہ یہ بندہ فیک ہے۔ یہ تیفی بٹ کا چھوڑا ہوا باشندہ ہے جو بلاج کے جو ہے نا فیملی یا بلاج کے جو خاندان والے ہیں ان کو زچ کر رہا ہے، اور ان سے جو لوگوں کی ہمدردیاں وابستہ ہیں، پوری دنیا میں لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی توجہ کو جو ہے نا کریش کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ خاندان بھی کرمنل تھا، یہ کون سے کوئی امام کعبہ کے یعنی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اور یہ حالات سامنے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ویڈیو میں نے لگا دی ہے، چونکہ خدا نخواستہ اب ایک بندہ مجھے ویڈیو پیغام بھیج رہا ہے، اگر اس کی بات کو میں آپ تک پہنچانے میں دیر کر دوں، اداروں تک پہنچانے میں دیر کر دوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی۔ پہلے جو ہے نا اس طرح کا واقعہ، بندہ وہ ملک سے باہر ہے، میں یہاں پہ کس کا موقف لوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، بلاج کے گھر میں سے کسی بندے کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو کیا میں ان کو کالیں کر کے کہوں کہ جی مجھ سے رابطہ کر لیں؟ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ لگا دینا چاہیے۔ اور اوپر میں نے آئی جی پنجاب کی جو ہے تصویر لگائی ہے، اس کی ریزن کیا تھی کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے کہ یہ کون شخص ہے۔ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو یہ دھمکیوں بھرے پیغامات اپنے فیس بک پیج پر لگا رہا ہے، تو کیا لوگ نہیں پڑھ رہے؟ لوگوں کے اندر خوف مبتلا ہو رہا تھا، اور اس شخص نے جس طرح رائفلیں اور بندوقیں اور پسٹل رکھ کر باتیں کی ہیں، یقین کریں مجھے یہی یقین تھا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کتنا کو خطرناک ہے۔ یہ باتیں تو تب منظر عام پر آتی ہیں جب کسی کردار کو ہم اوپن کرتے ہیں، جب کسی کردار کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یا اس کو سوشل میڈیا پر لاتے ہیں تو لوگ نیچے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ منفی پروپیگنڈا جو ہے نا تیفی بٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ذرائع ابھی تک مجھ سے جنہوں نے رابطہ کیا ان میں سے 3 افراد نے حلفاً قسم کھا کر قرآن پاک کو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر، میں نے ان کو کہا قرآن پاک کھول کے دکھائے، تو انہوں نے کھول کے دکھایا، اندر قرآن پاک تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جی ہم اس منفی پروپیگنڈا کے جو ہے نا آئینی شاہد ہے۔ تیفی بٹ کسی جگہ پر بیٹھ کر اس بندے کو فون کر رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کے خاندان سے جو ہے نا لوگوں کی ہمدردی کی توجہ جو ہے اس کو ہٹاؤ۔ تو یہ سارا منفی پروپیگنڈا تھا، اور اگر اس پروپیگنڈے پر بھی آپ لوگ کوئی بات کرنی چاہیں تو ود ثبوت کوئی ایسا پروف لا کر میرے سامنے رکھیں جس سے میں اس منفی پروپیگنڈا جو ہے نا اس کو کریش کر سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ تیفی بٹ کی طرف سے بات نہیں کہی گئی۔ لیکن اگر آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب جو ہے نا شہر لاہور کے بہت تگڑے تگڑے دشمندار جو ہے نا ان کی طرف سے مجھے پیغام آنے شروع ہو گئے ہیں کہ چودھری صاحب یہ جو قتل ہوا ہے نا بلاج والا، یہ انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے، پوری انسانیت جو ہے نا کانپ گئی اس واقعے سے کہ لوگ جو ہے نا دشمندار وہ اب کس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے طاقتور شخص کا جو ہے پیغام رکھنے لگا ہوں جس کو پورا لاہور شہر نہیں، شیخوپورہ، گجرانوالہ، بلکہ پاکستان کے تمام شہروں کے علاوہ پوری دنیا میں یہ نام جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام جو ہے نا حافظ احسان عرف حافظ ثانی ہے۔ آپ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم۔
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਰਾਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਬਲਾਜ ਨਾਲ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦ ਨਸਲਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਲਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਆਸੀਨ ਦਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਸ ਲਿਆ। मैं इस तो बाद कुछ कह नहीं सकता शाहद भाई। तो नाजरीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह के दुश्मनदार जिनका तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान इस दुश्मनी की ज़द में हो चुका हुआ है। हाफिज़ सानी के ऊपर कई दफ़ा झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और कई दफ़ा इसको जेलों का सामना करना पड़ा। आप ये देखें कि इस तरह के अफराद जो 24 घंटे 20-20, 25-25 गनमैनों के अलावा बाहर नहीं निकल सकते, अब इनके दिल में क्या खौफ बैठ जाएगा? ये लोग अपने दोस्तों के बारे में क्या सोचेंगे? ये जो मनफी प्रोपोगंडा हो रहा है ना, इस सारे प्रोपोगंडे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एहसन शाह है। इस एहसन शाह नामुराद नासूर, इस बेगैरत आदमी ने जो है ना पूरे पाकिस्तान को जो है हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया में हम तनकीद का निशाना बन रहे हैं। लोग हम पर थू थू और फिटे मुंह कर रहे हैं। लोग यहाँ तक लिख रहे हैं कि आप पाकिस्तानी जो है ना, आपको अगर ज़्यादा पैसे दिए जाएं तो आप अपनी माँ और बहन को जो है ना रात को नाइट पे भेज सकते हैं। ये हम लोगों का मैसेज जो है ना दुनिया में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस यार मार की खातिर जिसने अपने मालक के टुकड़ों पे पलने की परवाह भी नहीं की और उसको मौत के घाट उतरवा दिया है। और नाज़रीन, आप ये देखें, मुझे आज हैरानगी है कि तीफी भट्ट जो है किस तरह की जहनीत का मालिक है। अगर उस शख्स ने इसको तैयार किया है और ये मनफी प्रोपोगंडा वो कर रहा है, तो आप देखें कि अगर मेरे जैसा शख्स जिसको सारी दुनिया आप लोग समझदार समझते हैं, अगर मुझसे इतना बड़ा ब्लंडर करवा लिया गया है, तो आप मुझे ये बताएं यहाँ पे आम यूट्यूबर इनकी कार्ड निकाल सकता है? तो आप ये देखें, इस हद तक जब दुश्मन उतर जाए ना, तो आप ये समझ लें कि दुश्मन जो है उसने पूरा घात लगा लिया हुआ है और वो कोई भी मौका मिस नहीं करेगा। लिहाजा मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना बलाज के घर वालों को जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी कतई तौर पर हमदर्दियाँ जो है ना किसी मुलज़म के साथ नहीं हो सकती। ये बात आप लिख कर मेरी जो है ना दीवारों पर लगा लें और ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कोई ऐसी हरकत तो नहीं लग रही कि आपको लगे मेरा झुकाव किसी तरफ है। और भैया, जब तक वाक़या, जब कोई मुलज़म मंजर-ए-आम पे आता है ना, तो उसी की हद तक वाक़या रिपोर्ट किया जाता है। अब ये नहीं होता यहाँ पे जो गिरफ्तार मुलज़म है हम उनको छोड़ के या तीफी भट्ट के पीछे चढ़ जाए। आप हक़ाइक़ सामने लाए ना, आप अपने वीडियो पैगाम बनाएं। आप लोग जो मुझे कहते हैं कि इस वाक़े को हाईलाइट करें, तो आप सब फेसबुक पर आके छोटा छोटा वीडियो मैसेज जो है वो तैयार करें। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट के खिलाफ जो बयान देना आप दें, दे के उसको वायरल करें, ताकि पूरी दुनिया में ये जो वीडियो पैगाम है ना वायरल होने शुरू हो जाए। और हमारे जो अदारे और जो पुलिस अफसरान जो तफ्तीश कर रहे हैं, उनको हिलाकर जो है ना आप ये बताएं, बावर करवाएं कि जी हम लोग होश में हैं। हम चाहते हैं कि बलाज के कत्ल का जो है ना कोई मस्बत फैसला हो, इन मुलजमान को सजा होनी चाहिए। अगर आप इस तरह के वीडियो पैगामात बनाएंगे तो यकीन करें अल्लाह ताला के हुक्म से इसको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन इन मुलजमान को जो है ना इतनी सज़ा ज़रूर मिल जाएगी कि हम लोगों को जितना इन्होंने जिच किया ना, इनको उतनी जिचगी और इतनी शर्मिंदगी का और इतनी लोगों की मुखालफत, लोगों की उंगली, तनकीद, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये दोबारा मुआशरे में मुंह नहीं दिखा सकेंगे। एहसन शाह जो है ना, अगर ये रिहा हो भी जाता है तो आप लोगों का ये वीडियो पैगाम जो है ना, इसको मुआशरे में कभी भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आजमा कर देख लें। आप लोग हमें कहते हैं भाई हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है,
کہ ہم کسی چیز کو رگڑیں گے زمین پر پوری دنیا میں وہ وائرل ہو جائے گی. آپ کا ایک ایک بنایا ہوا ویڈیو پیغام آپ تیفی بٹ کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہ ڈریں نہ ڈریں, اور ہم آپ کو وہ کام کر کے دکھاتے ہیں جو کوئی مائیکا لال نہیں کر سکتا. لیکن آپ کیوں نہیں ہمت کرتے؟ مجھے یہ تو بتائیں یار, ایک انسان کا قتل اگر پوری انسانیت کا قتل ہے تو آپ لوگ بولیں. کب آپ لوگ بولو گے مجھے آپ یہ بتاؤ؟ ظالم کے آگے کھڑا ہونا جو ہے نا, میری بات یاد رکھیے گا, یہ بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے. اور اگر اس دوران آپ شہید کر دیا جاؤ اور آپ کو مار دیا جائے جب آپ کسی کو حق دلانے کی خاطر ہمت کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور جنت میں جو ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتے ہیں. تو لہذا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور چھوٹے چھوٹے ویڈیو پیغامات بنا کر جو ہے نا جو آپ کہنا چاہتے ہو اسے وائرل کریں. میرا پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند آئے یا کمنٹ باکس میں آپ کسی بھی بات کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, میں ایک ایک کمنٹ کو ریڈ کرتا ہوں اور یقین کریں میں اس کا فیڈ بیک بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جی, پاکستان زندہ باد.